اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ اپنے بچے کو اور اس کی والدہ کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ آئیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو اور ان کے بچے حضرت اسماعیل کو اس بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ آئے۔ اب اندازہ لگائیں اس قربانی کو کہ یہ قربانی کتنی بڑی تھی کہ اپنے بچے کو اور بالخصوص اپنی زوجہ کو، بیوی کو ایسی جگہ پہ چھوڑنا جہاں پر کوئی ضروری اشیاء کی بھی امید نہ تھی۔ پانی اور کھانا، آبادی کا ہونا، یہ انسانی بنیادی ضروریات ہیں، انسان اکیلا نہیں رہ سکتا۔ تو یہ بنیادی ضرورتیں بھی وہاں پر نہیں تھی، اس کے باوجود اللہ کے حکم کو پورا کرنا یہ کتنی بڑی قربانی۔ اور چونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ علم غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم کسی کو نہیں دیا، کل کیا ہونے والا ہے کسی کو نہیں پتا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی، انبیاء علیہم السلام کو بھی جو وحی کا علم دیا وہ دیا، لیکن غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ تو نبی کو بھی نہیں پتا کہ کل کیا ہونے والا ہے، فرشتے کو بھی نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہمارے چاروں ائمہ میں سے ایک بڑے امام ہیں، مدینہ منورہ میں ساری زندگی گزاری، مدینہ کی حدود سے باہر نہیں جاتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں باہر جاؤں اور میری موت کا وقت آ جائے اور میں مدینہ منورہ کی مٹی سے محروم رہ جاؤں۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اگر مجھے میری موت کا وقت پتہ چل جائے تو میرے لیے بہتر ہو تاکہ اس وقت میں مدینہ سے باہر نہ ہو۔ بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے امام تھے۔ خواب میں اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا 5 انگلیوں کا۔ اب جب خواب سے بیدار ہوئے تو سوچا کہ اس خواب کی کوئی خاص تعبیر ہے، چنانچہ کسی کو بھیجا کہ میرا نام نہ ذکر کرنا، لیکن اس وقت تعبیر کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، خواب کی تعبیر کا علم اللہ نے ان کو دیا تھا۔ فرمایا ان کے پاس جاؤ لیکن میرا نام کا تذکرہ نہ کرنا، اور ان سے اس خواب کی تعبیر پوچھ کے آؤ کہ ان 5 انگلیوں سے کیا اشارہ ہے۔ چنانچہ وہ صاحب گئے اور امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے جا کے اس خواب کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فوراً کہا کہ یہ خواب امام مالک کی سوا کوئی نہیں دیکھ سکتا، چونکہ ان کو بھی علم تھا، اتنے بڑے اللہ والے ہیں۔ فرمایا اس کی تعبیر اللہ نے قرآن کریم میں جو آیت ذکر کی ہے، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت، یہ 5 چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے، اس کا علم اللہ نے کسی نبی کو، کسی فرشتے کو، کسی انسان کو نہیں دیا۔ یہ اشارہ ان 5 چیزوں کی طرف۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، پہلی چیز قیامت کا علم اللہ کو ہے، قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کو، کسی کو کس وقت کس وقت قیامت آنی کسی کو علم نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث جبریل، احادیث میں ایک بہت بڑی مشہور حدیث ہے کہ جبریل علیہ السلام سائل بن کر آئے صحابہ کی موجودگی میں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے۔ ان سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ قیامت کب آئے گی،
متی الساعہ، قیامت کب آئے؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کے موافق جواب دیا کہ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ جس سے سوال کیا گیا ہے وہ بھی اتنا ہی جانتا ہے جتنا سائل جانتا ہے، یعنی مطلب اس کا علم نہیں دیا گیا۔ البتہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی علامات بتلائی ہیں، قیامت کا صحیح وقت کہ اس وقت قیامت آ جائے گی نہیں بتلایا۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ کو ہی اس کا علم ہے وہ بارش کب برسنی ہے، اس کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا۔ آپ سنتے رہتے ہیں خبروں میں کہ بھی فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک موسم خراب رہنے کا امکان ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے جس کا علم اپنے پاس رکھا ہے وہ ہے ماؤں کے رحموں میں جو اللہ تعالیٰ بچوں کی پرورش کرتے ہیں وہ کیا ہے، اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ کو ہے۔ چنانچہ آج ایک سوال کیا جاتا ہے کہ آج مشینوں سے پتہ چل جاتا ہے بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، تو اس آیت کا پھر کیا معنی؟ تو فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ صرف بیٹا ہونا اور بیٹی ہونے کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو، اور بہت ساری چیزیں کہ مکمل علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ اور کل کو انسان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ بھی کسی انسان کو نہیں پتا، کسی انسان کو نہیں پتا۔ اگر کوئی دعویٰ بھی کرتا ہے تو وہ بہت سے موقع پہ اپنے دعووں میں جھوٹا پڑ جاتا ہے۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نجومی کے پاس جو مستقبل کی خبریں جاننے کا دعویٰ کرتا ہے اس کے پاس جانے سے بھی منع فرمایا، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے اس کے پاس جانے کی وجہ سے اس کے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، اس کی کچھ باتیں سچی ہو جاتی ہیں، یہ ان سچی باتوں کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کے پاس غیب کا علم ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم کسی کو نہیں دیا۔ وہ شخص، اب کتنی سوچنے کی بات ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو آپ کے مستقبل کے بارے میں بتلا رہے ہوتے لیکن ان کو اپنے مستقبل کا نہیں پتا ہوتا۔ آپ کے بارے میں یہ بتلا سکتے ہیں کہ کل کو آپ بہت امیر ہونے والے ہیں، لیکن خود فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے آپ کی قسمت بتا رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو اس کا علم نہیں دیا کہ کل کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کتنے واقعات ایسے سننے کو ملتے ہیں کہ انسان نہیں چاہ رہا تھا اس کام کو کرنے کو، لیکن اس نے کیا اور اس کے وہ موت کا سبب بن گیا۔ رکنا چاہ رہا تھا لیکن قسمت اس کی تھی کہ وہ کام ہونے والا تھا کہ اس کے موت کا وقت اسی طرح لکھا ہوا تھا۔ اسی طرح کہاں پر موت آئے گی، وَبِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کس جگہ پہ اس کی موت آئے گی، اس کا علم بھی کسی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہاں پیدائش ہوئی، کہاں جوانی گزری، کہاں پہ عمر کے آخری حصے میں جو دنیا سے جا چکے ہیں کہ وہ ان کی موت کہاں پر آئی یہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو بھی مستقبل کی خبریں ضرور دی ہیں لیکن مستقبل کا علم اللہ نے نہیں دی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی دیکھیے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا نا کہ کل کو مکہ مکرمہ وہ جگہ بننے والی تھی کہ جو پوری دنیا کا مرکز بنتی، جہاں پر جیسے اس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مرکز بنایا بیت اللہ کو، ابھی بھی اگرچہ وہاں پہ پھل نہیں ہوتے لیکن دنیا بھر کے پھل وہاں پہ مل جاتے ہیں، وہاں زراعت نہیں ہوتی لیکن دنیا بھر کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ رکھی ہیں۔ تو بہرحال اس وقت کا منظر آپ دیکھیے کہ جب ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ اس وقت کوئی ظاہری طور پر جو زندگی گزارنے کی ضروریات ہیں وہ بھی نہیں تھی۔ چنانچہ جب وہ تھوڑا بہت جو توشہ تھا، جو پانی تھا، جب وہ ختم ہو گیا تو اب یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، پیاس سے تڑپنے لگے
صفا اور مروہ یہ دو پہاڑ ہیں کہ جن کے درمیان سعی کی جاتی ہے، عمرہ کرنے والے کے لیے بھی ضروری ہے اور حج کرنے والے کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو حضرت حاجرہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان میں موجود تھی۔ اب جب بچے کو تڑپتے ہوئے دیکھتی تو کبھی صفا پر چڑھتی دوڑ کر اور کبھی مروہ کی طرف جاتی۔ یہ 7 چکر حضرت حاجرہ نے وہ صفا اور مروہ کے درمیان لگائے، اس لیے کہ پہاڑ پر چڑھ کر دیکھتی کہ شاید کوئی بندہ آ رہا ہے، کوئی قافلہ آ رہا ہو، کہیں سے پانی کے کوئی آثار نظر آ جائیں کہ بچہ تڑپ رہا ہے۔ لیکن وہ پانی کے آثار وہاں سے جہاں سے حضرت حاجرہ چاہ رہی تھی وہاں سے تو نہیں ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے اللہ تعالیٰ نے وہ آب زمزم کا چشمہ جاری کر دیا کہ جو قیامت تک کے لیے ایک پانیوں میں بابرکت پانی ہے۔ تو یہ قربانی کا اللہ تعالیٰ نے ثمرہ عطا کیا کہ وہاں پر اس پانی کی، چونکہ عام طور پہ ابھی بھی جہاں پر پانی نہ ہو وہاں پر آبادی بہت مشکل ہے، زندگی نہیں گزر سکتی، اس لیے آبادی وہیں پر ہوتی جہاں پہ پانی ہو۔ چنانچہ جب اب یہ زمزم کا جو کنواں ہے، یہ جب اللہ تعالیٰ نے اس چشمے کو جاری کیا تو اس کے بعد پھر وہاں پر آبادی شروع ہوئی کہ آج اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو اس کا مرکز بنا دیا، دنیا بھر کے مسلمانوں کے مرکز بنا دیا کہ اس وقت اگر ہم کوئی مسلمان حج کرنا چاہے یا عمرہ کرنا چاہے تو دنیا بھر میں کہیں پر بھی یہ عبادت نہیں ہو سکتی سوائے مکہ مکرمہ کے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی لی کہ اپنے بچے کو انہوں نے اور اپنی بیوی کو چھوڑا، لیکن اس قربانی کا ثمرہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے آب زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا۔ اور اسی طرح حضرت حاجرہ علیہ السلام کا اللہ نے دوڑنا اتنا اللہ کو پسند آیا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے جو حج کرے یا عمرہ کرے اس کے لیے سعی کو لازمی قرار دے دیا۔ اور یہ میلین اخضرین کہلاتے ہیں، وہ سبز پٹیاں لگی ہوتی ہیں، ان کے درمیان دوڑنا بھی وہ مردوں کے لیے ضروری قرار دیا گیا۔ چنانچہ اب بھی جو حج کے لیے جاتے ہیں یا عمرے کے لیے جاتے تو ان سبز پٹیوں کے درمیان ان کو دوڑنے کا حکم ہے کہ کم از کم دوڑ نہ سکے تو تیز چلے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ دوسری قربانی تھی، بہت بڑی قربانی تھی۔ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو پھر تیسری اور یوں سمجھ لیجیے قربانیوں میں سب سے آخری اور بڑی قربانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہوا اور کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اس قربانی کے ثمرے میں اللہ نے کیا کچھ عطا کیا انشاءاللہ اگلے جمعے میں آپ سے عرض کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت عطا فرمائے۔